بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ذکر الہی چھوڑنے کا نقصان۔ ایک تاجر کی عبرتناک کہانی۔ مدینہ منورہ کی گلیوں میں ایک شخص رہتا تھا جس کا نام حارث تھا۔ وہ ایک کامیاب تاجر تھا۔ اس کی دکان پر ہمیشہ رش لگا رہتا تھا۔ لوگ اس کی ایمانداری اور نرم مزاجی کی وجہ سے اس سے خریداری کرنا پسند کرتے تھے۔ لیکن حارث کی اصل پہچان اس کی تجارت نہیں بلکہ اس کا ذکر الہی تھا۔ وہ ہر وقت اللہ کا ذکر کرتا رہتا تھا۔ صبح اٹھتے ہی الحمدللہ کہتا، دکان کھولتے ہی بسم اللہ پڑھتا اور ہر خالی لمحے میں سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر اس کی زبان پر جاری رہتا تھا۔ لوگ اس سے پوچھتے، اے حارث، تم اتنا ذکر کیوں کرتے ہو؟ وہ مسکرا کر جواب دیتا، کیونکہ ذکر الہی کو دل کو زندہ رکھتا ہے، اور زندہ دل کبھی اندھیرے میں نہیں بھٹکتا۔ وقت گزرتا گیا اور اللہ نے اس کے رزق میں بہت برکت دی۔ اس کی تجارت بڑھتی گئی اور شہر کے امیر تاجروں میں شمار ہونے لگا۔ لیکن ایک دن شیطان نے اس کے دل میں وسوسہ ڈالا۔ اس نے سوچا، میں اتنا کامیاب ہو گیا ہوں، شاید اب اتنا ذکر کرنے کی ضرورت نہیں، مجھے اپنی تجارت پر زیادہ توجہ دینی چاہیے۔ آہستہ آہستہ اس نے ذکر کم کرنا شروع کر دیا۔ پہلے وہ صبح کے اذکار چھوڑ بیٹھا، پھر دکان پر ذکر کرنا چھوڑ دیا، اور کچھ ہی عرصے میں اس کی زبان سے اللہ کا نام تقریباً غائب ہو گیا۔ شروع میں اسے کوئی فرق محسوس نہیں ہوا، لیکن کچھ ہی دنوں بعد عجیب تبدیلیاں آنے لگیں۔ وہ جو پہلے سکون اور اطمینان محسوس کرتا تھا، اب بے چینی محسوس کرنے لگا۔ اس کا دل ہمیشہ پریشان رہتا، حالانکہ اس کی تجارت پہلے سے زیادہ بڑھ رہی تھی۔ ایک رات وہ اپنے گھر میں بیٹھا تھا، لیکن اسے نیند نہیں آ رہی تھی۔ اس کا دل بے وجہ گھبرا رہا تھا۔ اس نے خود سے کہا، میرے پاس سب کچھ ہے، دولت ہے، عزت ہے، پھر بھی مجھے سکون کیوں نہیں؟ لیکن وہ اس سوال کا جواب نہ دے سکا۔ کچھ دنوں بعد اس کی تجارت میں مشکلات آنا شروع ہو گئیں۔ ایک بڑا سودا جس سے اسے بہت نفع ہونے کی امید تھی، اچانک نقصان میں بدل گیا۔ پھر ایک اور سودا خراب ہو گیا۔ اس کے دل میں خوف خدا پیدا ہونے لگا۔ وہ جو پہلے اللہ پر بھروسہ کرتا تھا، اب صرف اپنے حساب کتاب پر بھروسہ کرنے لگا تھا۔ اس کی پریشانی بڑھتی گئی۔ ایک دن وہ اپنی دکان پر بیٹھا تھا کہ ایک بوڑھا شخص اس کے پاس آیا۔ بوڑھے شخص نے کہا، اے حارث، کیا تم مجھے پہچانتے ہو؟ حارث نے غور سے دیکھا لیکن پہچان نہ سکا۔ بوڑھے نے کہا، میں وہی شخص ہوں جو تمہیں ہمیشہ ذکر کرتے دیکھتا تھا۔ تمہاری زبان ہمیشہ اللہ کے ذکر سے تر رہتی تھی، لیکن آج تمہارا چہرہ پریشان ہے اور تمہاری زبان خاموش ہے۔ یہ سن کر حارث کے دل پر چوٹ لگی۔ بوڑھے نے کہا، بیٹا، سکون دولت سے نہیں آتا، سکون ذکر سے آتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے، خبردار، دلوں کا اطمینان صرف اللہ کے ذکر سے حاصل ہوتا ہے۔ یہ سن کر حارث کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اسے یاد آیا کہ وہ جب ذکر کرتا تھا تو اس کا دل کتنا مطمئن ہوتا تھا۔ اس نے سوچا، میں نے سب سے بڑی غلطی کی ہے، میں نے ذکر چھوڑ کر اپنے دل کو مردہ کر دیا ہے۔ اسی لمحے اس نے آسمان کی طرف دیکھا اور کہا، یا اللہ، مجھے معاف کر دے، میں واپس تیری طرف آنا چاہتا ہوں۔ اس دن کے بعد اس نے دوبارہ ذکر کرنا شروع کر دیا۔ وہ صبح اٹھتے ہی اللہ کا شکر ادا کرتا، ہر کام سے پہلے بسم اللہ پڑھتا اور ہر لمحے اللہ کو یاد کرتا۔ چند ہی دنوں میں اس کے دل کی بے چینی ختم ہونے لگی۔ اسے دوبارہ وہی سکون محسوس ہونے لگا جو پہلے ہوتا تھا۔ حیرت کی بات یہ ہے کہ اس کی تجارت میں بھی برکت واپس آ گئی۔
وہ نقصان جو اسے ہو رہا تھا آہستہ آہستہ ختم ہونے لگا۔ اس نے سمجھ لیا کہ اصل دولت ذکر الہی ہے، نہ کہ دنیا کی دولت۔ ایک دن اس نے لوگوں سے کہا، میں نے اپنی زندگی میں سب سے بڑی سچائی سیکھی ہے۔ جب میں اللہ کو یاد کرتا تھا، اللہ میری مدد کرتا تھا۔ جب میں نے اللہ کو بھلا دیا، میں خود کو کھو بیٹھا۔ لوگوں نے پوچھا، ذکر چھوڑنے کا سب سے بڑا نقصان کیا ہے؟ حارث نے جواب دیا، ذکر چھوڑنے کا سب سے بڑا نقصان یہ ہے کہ انسان زندہ ہوتے ہوئے بھی مردہ ہو جاتا ہے۔ اس کا دل زندہ نہیں رہتا اور سکون اس سے دور ہو جاتا ہے۔ اس نے مزید کہا، اگر تم سکون چاہتے ہو، اگر تم کامیابی چاہتے ہو، تو اللہ کی مدد چاہتے ہو، تو کبھی ذکر الہی کو نہ چھوڑو۔ اس دن کے بعد حارث پہلے سے بھی زیادہ ذکر کرنے لگا۔ اس کی زندگی بدل گئی اور اس کا دل ہمیشہ سکون سے بھر گیا۔ سبق: یہ کہانی ہمیں ایک بہت بڑی سچائی سکھاتی ہے۔ ذکر الہی چھوڑنے سے انسان کے دل کا سکون ختم ہو جاتا ہے، بے چینی اور پریشانی اس کا مقدر بن جاتی ہے اور زندگی سے برکت ختم ہو جاتی ہے۔ لیکن جو شخص اللہ کو یاد کرتا ہے، اللہ اس کے دل کو سکون دیتا ہے، اس کی مشکلات آسان کرتا ہے اور اس کی زندگی میں برکت عطا کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے، اور جو شخص میرے ذکر سے منہ موڑتا ہے، اس کی زندگی تنگ ہو جاتی ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم ہر حال میں اللہ کا ذکر کرتے رہیں، صبح و شام، خوشی یا غم، ہر حالت میں اللہ کو یاد کریں، کیونکہ ذکر الہی ہی اصل سکون ہے، اصل کامیابی ہے اور اصل نجات ہے۔ دوستو، اگر آپ کو ہماری اسٹوری اچھی لگی تو ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر دیں، اس ویڈیو کو لائک اور دوستوں کے ساتھ شیئر کر دیں، اور ہمارا دوسرا چینل ہے JV انصاری، اس پر بھی ضرور وزٹ کریں، اس پر آپ کو بہت اچھی اسلامی اسٹوریاں ملیں گی۔